اور نوجوان بن سنور کر کے بارات میں شرکت کے لیے جائیں، پیچھے بھی کچھ بڑے بوڑھے لوگ ہوں، اچانک وہ گاڑی کسی گاڑی سے ٹکرا جائے اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے ایسا مثال سمجھا رہا ہوں، پھر جو پیچھے کی گاڑی ہو اس میں لوگ دیکھیں اور ایک آدمی تیزی سے بھاگتا ہوا آئے اور بھاگتے ہوئے آ کر کہے غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، ہائے کیا ہو گیا؟ ایک محلے کی عورت نکلے، وہ عورت ہو کہ اس گاڑی کے اندر اس کا بچہ بھی موجود، اس کا بیٹا بھی موجود ہے، وہ کہے گی بھائی جان کیا ہوا؟ وہ کہے گا ارے وہ جو راجکوٹ جو اپنی بارات جا رہی تھی، وہ جو نوجوان محلے کے گئے تھے، اب اس عورت کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی، اس کا بیٹا بھی اس میں تھا نا، ہاں تو کیا ہوا؟ وہ جو فلاں ہے نا، وہ فلاں کا بچہ جگہ پہ ختم ہو گیا، وہ فلاں کے بیٹے کی کھوپڑی اڑ گئی، اس کا ہاتھ کٹ گیا، اس کا پیر کٹ گیا، اس کا یہ ہو گیا، وہ سب کا نام لے اور اس ماں کے بیٹے کا نام نہ لے جو بیٹا بھی اس میں موجود تھا۔ بتاؤ جب وہ سب کی تفصیل سنے گی کیا کہے گی؟ بھائی میرے بیٹے کا کیا ہوا، میرے بیٹے کا کیا ہوا، میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ مسلمانوں، ایک ماں اپنے بچے سے جتنا پیار نہیں کرتی، اس سے کروڑ درجہ زیادہ نبی اپنی امت سے پیار کرتے ہیں، نبی اپنی امت کو چاہتے ہیں۔ جب جبریل کہہ رہے تھے نوح کی امت جہنم میں دیکھی گئی، ابراہیم کی امت جہنم میں دیکھی گئی، اسماعیل کی امت جہنم میں دیکھی گئی، موسیٰ و عیسیٰ کی امت جہنم میں دیکھی گئی، آقا تڑپ کر کہتے جبریل بتاؤ میری امت کا کیا ہے، میری امت کا کیا ہے، میری امت کا کیا ہے؟ آخر جبریل نے کہہ ہی دیا آقا آپ کی امت بھی میں جہنم میں دیکھ کر آیا ہوں۔ پھر کیا تھا؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو جاری تھی اور آقا نے جبریل کو چھوڑ دیا اور رب سے کہتے رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، اور اپنے حجرے سے نکلتے ہیں اور آقا جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں آج بھی وہ غار سجدہ موجود ہے جہاں میرے آقا نے 3 دن تک سجدہ کیا۔ مدینے کے لوگ پریشان ہیں، آقا کہاں گئے، آقا کہاں گئے، آقا کہاں گئے؟ مدینے کے ننھے ننھے بچے ماں سے پوچھتے ماں حضور کو کہیں جناب عیسیٰ کی طرح تو اٹھا نہیں لیا گیا؟ 3 دن سے مدینے والوں کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ آخرکار کچھ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے آقا کو غار کی طرف جاتے ہیں تو کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگل میں تھے اس جنگل میں ایک چرواہا اپنے کاندھے پہ لکڑی لیے ہوئے بکریوں کے بیچ میں کھڑا ہے، بکریاں اور بھیڑیں رو رہی ہیں، پورا جنگل غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ صحابہ پہنچے، پوچھا اے چرواہے پہلی بار بکریوں کو روتے دیکھ رہے ہیں، یہ بتا کیا تو نے ہمارے محبوب کو دیکھا ہے، ہمارے آقا کو دیکھا ہے؟ چرواہا کہتا ہے تمہارے محبوب تمہارے آقا کون ہے میں نہیں جانتا، البتہ اتنا جانتا ہوں 3 دن سے اس غار سے رونے کی اتنی دردناک آواز آتی ہے کہ جب وہ آواز رونے کی بلند ہوتی ہے تو میری بکریاں رونے لگتی ہے۔ 3 دن سے میری بکریوں نے چارہ نہیں چنا ہے، پتھروں کو میں روتے دیکھتا ہوں، اور جب وہ آواز فضا میں بلند ہوتی ہے تو اس طرح رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ صحابہ سمجھ گئے اگر امت کے لیے کوئی رونے والی ذات ہے محبوب خدا کی ذات ہے۔ جب غار میں پہنچے تو دیکھا آقا نے ایک پتھر پر سر رکھا ہے اور آنسوؤں کی نہر جاری ہے گویا، اور زبان سے جاری رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں، یا رسول اللہ اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں، اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا، آپ کی امت کو معاف کر دے گا۔ آخرکار آقا نے کسی کی نہیں سنی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ چلو اب ایسے عالم میں حضور کو کوئی اٹھا سکتا ہے، وہ ایک ذات ہے جسے دنیا فاطمۃ الزہرا کے نام سے جانتی ہے۔ گئے اور عورتوں کے جھنڈ میں سیدہ فاطمہ کو لایا گیا، چادر لپٹ کر فاطمہ آئی اور کہتی ہے یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھا لیں۔ حضور نے ان کی بھی نہ سنی تو فاطمہ نے آسمان کی طرف دیکھا،
خاتون جنت نے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا مولا اپنے محبوب سے کہہ دے کہ وہ سر سجدے سے اٹھا لے، ورنہ اگر فاطمہ سجدے میں چلی گئی تو قیامت تک کے لیے پھر سر نہیں اٹھائے گی۔ ابھی یہ کہنا تھا کہ جبریل نازل ہوتے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ جسے چاہیں گے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیں۔ مجھے بتاؤ ان آنسوؤں کو بھول گئے؟ آج ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی پکچر کی سٹوری اور فلمیں دیکھ کر روتے ہیں۔ فلمیں دیکھ کر رونے والوں، کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو سن کر رونا نہیں آتا؟ فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھ کر رونا نہیں آتا؟ آج کل ہمارے حال یہ ہو چکا ہے، اگر ذرا سی مصیبت اور تکلیف آئے ہم آؤ فگاں کرتے ہیں، گریہ ازاری کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں۔ عورتوں کا بھی یہ حال ہے۔ آج اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو اتنا نوازا کہ شاید ہی کوئی فاقہ کرتا ہو۔ 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانے والی قوم، ایک سے ایک لباس پہننے والی قوم اگر اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا بڑا المیہ ہے۔ اور خاتون جنت جو نبی کی بیٹی ہے، ایک مرتبہ میرے آقا حضرت عمران کے ساتھ سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ دستک دی، سیدہ نے کہا کون؟ آقا نے کہا بیٹی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ آقا نے فرمایا میرے صحابی ہیں۔ سیدہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کو آنے کی اجازت ہے، آپ کے صحابی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ آقا میرے پاس بس ایک چادر ہے، اگر میں سر کو ڈالتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر پہ ڈالتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے، آپ میرے والد ہیں، آپ آ سکتے ہیں۔ اس اجنبی کے سامنے پیر دکھانا کیسے روا ہوگا؟ کیا نبی کی بیٹی ہے، اپنے پیر بھی دکھانا گوارا نہیں کرتی کسی اجنبی کو۔ اور جانتے ہیں کیفیت کیا ہے؟ جب آقا تشریف لے گئے تو دیکھا سیدہ بیمار ہے، کہا بیٹی میں یہ سن کر آیا ہوں کہ تو بیمار ہے۔ حضرت فاطمہ رونے لگی۔ آقا نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ تو کہتی حضور 2 تکلیف ہے۔ آقا 2 تکلیف ہے، ایک تکلیف تو یہ ہے کہ اتنی بیماری ہے کہ اٹھ نہیں سکتی، اور دوسری تکلیف یہ ہے کہ بیماری کے اندر 3 دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا۔ آقا 3 دن کے فاقے سے ہوں۔ آج اگر ہم بیمار پڑے تو سرہانے سے فروٹ اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ نبی کی بیٹی بیمار ہے، 3 دن کے فاقے سے، مگر آقا یہ نہیں کہتے چل میرے گھر چل اگر علی تجھے نہیں کھلاتے۔ آقا کہتے فاطمہ بیٹی رو مت، کیا تجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے لیے دنیا ہے، محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں۔ یہ میرے آقا اپنی اولاد کو تلقین کرتے ہیں۔ آج ہر شادی میں ہماری بہنیں ایک سے ایک لباس پہنتی ہیں، کھانا اچھا، لباس اچھا، مکان اچھا، پھر بھی ہم اللہ کی کتنے فرما بردار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرو گے اللہ تم سے نعمت چھین لے گا۔ اللہ نہ کرے وہ دن آئے کہ اللہ ہم سے نعمت چھین لے، اللہ نہ کرے وہ دن کبھی آئے۔ ہوش کے ناخون لو، اس کے شکر گزار بنو، گناہوں کا خاتمہ کرو۔ کل سے میں امید کرتا ہوں کہ ہماری بہنیں پردے کی پابند ہوگی، اور یاد رکھنا پردہ صرف امام صاحب سے نہیں ہے، اسلام میں پردے کا نظام تو یہ ہے۔ آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دیور کا کیا حکم ہے؟ سگا دیور، دیور کا کیا حکم ہے؟ آقا فرماتے ہیں دیور تو موت ہے۔ آقا نے فرمایا دیور تو موت ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کو کیا ہو گیا، یہ بڑے شکی مزاج ہوتے ہیں۔ واللہ جب بھی تم نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی تمہیں برا دن دیکھنا پڑا، آبروؤں کا جنازہ نکلا۔ آج
आबरूएं महफूज नहीं है, इसमतें